السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں آپ کے لیے آپ کا فیوریٹ اور فرمائشی ناول لے کر آئی ہوں۔ جی ہاں، میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول تیرے شہر ستم گرمی کی ایپیسوڈ۔ لیکن اگر آپ لوگ ناول کے ایپیسوڈ سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ایسے ہی مزے کے ناولز آپ لوگ پڑھ کے یا سن کے انجوائے کر سکیں۔ تو چلیں، میں مزید وقت نہیں لوں گی اور جلدی سے شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستم گرمی ایپیسوڈ 31۔ اب میں بھی اپنی فیملی چاہتا ہوں، عاشر نے دھیرے سے اپنی خواہش بتائی۔ تو ہے کوئی نظر میں جس کے ساتھ تم فیملی شروع کر سکو؟ بابر نے کریدا۔ ہاں، ایک لڑکی ہے۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ کون ہے؟ یک زبان پر تجسس سوال آیا۔ میری یونیورسٹی فیلو، میں یونیورسٹی ٹائم سے اسے پسند کرتا ہوں، مگر تب میں کسی قابل نہیں تھا۔ اب میری جھولی میں چند سکسیسفلی سالو کیس اور پروموشن لیٹر ہے، جس کے چلتے امید ہے کہ وہ لوگ انکار نہیں کریں گے۔ کل بھائی اور بھابھی کے ساتھ میں اسی سلسلے میں لاہور جانے والا ہوں۔ وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ارادہ بتایا، جسے جان کر در حقیقت دونوں کو اچھا لگا۔ گریٹ، دیکھنا وہ لوگ ضرور رشتے کے لیے مان جائیں گے۔ کاشان نے حوصلہ بڑھایا۔ بالکل، تم جیسے سمجھدار شخص کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بابر نے بھی لقمہ دیا۔ آپ مجھے سمجھدار کہہ رہے ہیں؟ آپ؟ عاشر نے مصنوعی حیرت ظاہر کی جو در حقیقت شریر سا طنز تھی۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ شروع میں تمہارے ساتھ میرا بیہیویئر تھوڑا روڈ تھا، لیکن اس وقت تو میں شاید کسی سے بھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے دماغ پر صرف میری بہن کی موت سوار تھی۔ مگر جس طرح سمجھداری سے تم نے یہ پورا کیس ڈیل کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اگر تم صحیح وقت پر صحیح طریقے سے افضل کو نہ پکڑتے تو شاید ہم کبھی اصلی قاتل تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ بابر نے نادم انداز میں اعتراف کرتے ہوئے اسے دل سے سراہا۔ کاشان اور عاشر نے مسکراتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ چلو شکر ہے اب اس بد دماغ انسان کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ خیر، کیس کی باتیں بہت ہو چکی، اب مجھے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ صبح آیا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام ہو گئی۔ اب میں چلتا ہوں۔ عاشر نے خود ہی موضوع بدلا۔ ہاں ضرور، میں بھی بس تھوڑی دیر تک نکلنے والا ہوں، کچھ دیر بعد میری بھی اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ بابر نے بھی اپنا ارادہ بتایا۔ اچھا عاشر، وہ رخسار کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ کیا تم نے؟ بابر کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، سول ڈریس میں 2 لیڈی آفیسر وہیں رہ رہی ہیں۔ فی الحال تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جس سے خطرہ تھا وہ اب نہیں رہا، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات ہوئی تو وہ ہمیں فوراً انفارم کر دیں گی، ڈونٹ وری۔ عاشر نے وضاحت کرتے ہوئے تسلی کرائی، جس سے دونوں کا اطمینان ہوا۔ چلو اب میں سچ مچ چلتا ہوں، کافی عرصے بعد کوئی دن بہت اچھا گزرا۔ عاشر کہتے ہوئے پہلے کاشان سے گلے ملا اور پھر بابر سے گلے مل کر وہ چلا گیا۔ یہ دونوں یہیں کھڑے رہے۔ تم بھی اسلام آباد سے سب وائنڈ اپ کر کے یہاں آ جاؤ نا بابر، امی بھی یہیں ہیں تو تم بھی یہیں کوئی سیٹ اپ کر لو، وہاں اکیلے ہو جاؤ گے۔ کاشان نے باؤنڈری سے ٹیک لگاتے ہوئے مشورہ دیا تھا یا فرمائش کی تھی، اندازہ لگا پانا مشکل تھا۔ اکیلا کہاں ہوں، بریرہ ہے تو اس شہر میں۔ وہ بھی کوہنی باؤنڈری پر ٹکاتے ہوئے پھیکے پن سے ہنسا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم زندگی کی حقیقت سے بھی تو انکار نہیں کر سکتے، اور حقیقت یہی ہے کہ زندگی کا طویل سفر تنہا کاٹنا ناممکن ہے۔ اس نے لسان سے سمجھانا چاہا۔ تمہیں یقیناً بی جان نے چابی بھری ہے نا؟ بابر نے معنی خیزی سے آنکھیں سکیڑیں۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، لیکن وہ اگر تمہاری تنہائی کے خیال سے بہت فکر مند رہتی ہیں۔ بھلے ہی انہوں نے تمہیں جنم نہیں دیا ہے، مگر اتنے سالوں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اور سالوں کی یہ انسیت خونی رشتوں سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے۔ جیسے دادا ہمارے سگے باپ نہیں تھے، مگر ہمیں ان سے… وہ جس بات کی روح میں بہہ کر کہتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گیا۔ بابر اس اچانک خاموشی کی وجہ سمجھتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کاشان کا کندھا دبایا۔ تم یہ سب باتیں چھوڑو اور اب بس اپنے فیوچر کی فکر کرو۔ بابر نے موضوع بدلتے ہوئے اپنے جیکٹ کی جیب سے کچھ نکالا اور کاشان کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے وہ خاکی لفافہ تھاما۔ تمہاری جاب کا اپائنٹمنٹ لیٹر، آسٹریلیا سے آیا ہے۔ بابر کی بات پر کاشان نے حیرانی کے عالم میں فٹافٹ لفافہ کھول کر پڑھا۔
وہ واقعی ایک آسٹریلین کمپنی کا اپائنٹمنٹ لیٹر تھا جس میں بہت اچھے سیلری پیکج کے ساتھ کمپنی نے کاشان احمد کو اپائنٹ کر لیا تھا۔ کاشان نے بے یقینی سے بابر کو دیکھا۔ تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے۔ 1 مہینے میں یہاں سب سیٹ کر کے اگلے مہینے آسٹریلیا جا سکتے ہو، پھر سال کے سال چھٹیوں میں آ جایا کرنا، اور جب وہاں بالکل سیٹل ہو جاؤ اور چاہو تو بینی اور بیجان کو بھی وہیں بلا لینا، بابر نے رسان سے مزید کہا۔ لیکن یہ سب کیوں؟ پہلے تم نے زبردستی ہمیں یہ گھر دیا اور اب یہ جاب؟ کاشان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ یہ گھر ایک بیٹے نے اپنی ماں کو دیا ہے، اسی لیے تم بار بار اسے حساب کتاب میں نہ لاؤ۔ باقی رہی بات جاب کی تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ میری وجہ سے جو تلاطم تم لوگوں کی ٹھہری ہوئی زندگی میں آیا اس کا ازالہ کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ میرے اتنے نیگیٹو بیہیو کے بعد بھی تم نے میرے پورے خلوص سے میری مدد کی، یہ سوچ کر مجھے واقعی بہت شرمندگی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ایک چھوٹا سا سوری سمجھ کر قبول کر لو۔ بابر نے پیریا انداز میں کہتے اس لیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بول پایا۔ مجھے یاد ہے جو بریرہ نے بتایا تھا کہ تم جلد جلد سیٹل ہونے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہو، اور آج اگر وہ یہاں ہوتی تو یہ لیٹر دے کر سب سے زیادہ خوش وہی ہوتی، کیونکہ اس سے بھی پھر میں تمہارے ساتھ ہی رخصت کرتا نا۔ اس کی بات پر بریرہ کو یاد کرتے ہوئے دونوں پھیکے پن سے ہنسے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آسٹریلیا چلا جاتا ہوں، پھر تم بھی اسلام آباد سے سب وائنڈ اپ کر کے یہاں کراچی آ جاؤ تاکہ مجھے بیجان اور بینی کی جانب سے بے فکری رہے۔ کاشان پھر گھوم پھر کر اسی بات پر آ گیا۔ شانی، بابر کے بولنے سے قبل ہی بینی کے پکارنے پر دونوں متوجہ ہوئے جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ تیرے دوست کو بیجان بلا رہی ہیں، نیچے آ جا، اس نے بابر کو دیکھے بنا رکھائی سے اطلاع دی اور واپس چلی گئی، جس سے دونوں دیکھ کر رہ گئے۔ میرا واپس اسلام آباد چلے جانا ہی بہتر ہے، بابر پھیکے پن سے ہنستے ہوئے بہت کچھ چھپاتے ہوئے بھی جتا گیا تھا۔ کاشان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کہ دونوں نیچے آئے تو لاؤنج میں ہی انہیں بیجان مل گئیں۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے بیجان، اب میں چلتا ہوں، بابر کہتے ہوئے ان کے مقابل رکا۔ تم بھی یہیں آ جاؤ نا بیٹا، ہم سب کے ساتھ۔ اس کے جانے کا سن کر وہ اداس ہو گئی تھیں۔ مشکل سے 1 گھنٹے کی تو فلائٹ ہوتی ہے، جب میں ہر ویکینڈ پر اب ملنے آؤں گا تو ایسا لگے گا کہ میں بھی یہیں رہ رہا ہوں، اس نے ہوشیاری سے بات بنائی۔ لگنے میں اور رہنے میں فرق ہوتا ہے، میں نے بھی اس سے کہا تھا امی کہ یہ وہاں اکیلا ہو جائے گا اس لیے یہیں آ جائے، مگر یہ مان ہی نہیں رہا۔ کاشان بھی بیجان کے سائڈ ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے اکیلے پن کا مستقل حل میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ انہوں نے خود سے دراز قد بابر کو دیکھا۔ کیا حل ڈھونڈا ہے؟ اس نے مزے سے جاننا چاہا۔ بہت جلد تمہاری شادی کروانی ہے۔ ان کی بات پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ مجھے چھوڑیں، آپ فی الحال اپنے اس نئے نویلے بیٹے کی شادی کریں اور گھر میں بہو لا کر اس سے اپنی خدمت کروائیں۔ بابر نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے توپ کا رخ شرارتی انداز سے کاشان کی جانب کیا۔ میری خدمت کرنے کے لیے میری بیٹی بینی ہے، مجھے تمہارا انتظام کرنا ہے بس۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھیں۔ اب بابر انہیں کیسے سمجھاتا کہ ان کی وہ بیٹی ہی تو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی ہے۔ اچھا چلیں، اب جب میں دوبارہ آؤں گا تب کر لیجیے گا جو کرنا ہے، فی الحال میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ اس نے بات سمیٹ کر ختم کی۔ وہ بیجان سے گلے ملا اور کنکھیوں سے بینی کو ڈھونڈ کر کاشان کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ بینی شاید اندر کسی کمرے میں اس کی نظر سے اوجھل رہنے کے لیے ہی چھپی بیٹھی تھی۔ دن ڈھلنے کے بعد شام بھی اب آہستہ آہستہ گہری رات بن گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا آج اس گھر میں پہلا روز تھا، لیکن پھر بھی آرام سے سونے کے لیے 3 کمروں میں بیڈ سیٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی چھوٹا بڑا کام تو اب رہتے ہوئے آہستہ آہستہ ہی سمٹنے والا تھا۔ کھانے کے چند برتن سمیٹ کر بینی لاؤنج سے گزری، جہاں پر ہنوز کافی بند کارٹن پڑے تھے۔ وہ بیجان کے کمرے کی جانب آئی تھی، مگر اد کھلے دروازے سے نظر آتا منظر دیکھ کر وہیں رک گئی۔ بیجان بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور کاشان ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا، جس کے بالوں میں وہ ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹا اس وقت لاڈ سے باتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ انہیں ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے وہ چپ چاپ وہیں سے واپس چلی گئی۔ پتہ ہے تم ہماری شادی کے 10 سال بعد بہت دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے اور ہم نے تمہارا نام زیان رکھا تھا، بیجان اسے گزری باتیں بتانے لگیں۔ ارے واہ، اب بھی زیادہ فرق نہیں ہے، ویسے آپ چاہیں تو مجھے زیان کہہ سکتی ہیں، اس نے سہولت سے پیشکش کی۔ زیان ہو یا کاشان، میرے لیے بس یہ اہم ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا ہے، جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ ان کے انداز میں بے وقت پیار اور تشکر تھا۔
صبر کرنے والوں کے لیے اکثر ایسے ہی معاوضے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس نے بھی دل سے تائید کی۔ جواباً بی جان نے اپنے لخت جگر کی روشن پیشانی چوم لی، جس کے باعث اس کی روح تک ممتا کی محبت سے سرشار ہو گئی۔ بابر گھر واپس لوٹا تو عالیشان گھر کے سناٹوں نے استقبال کیا، جو شاید اب اس گھر کا مقدر بن گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس 120 گز کے گھر میں وہ تھا، وہاں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کتنی رونق تھی، کتنا سکون تھا۔ یہاں زندگی کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے بیڈ روم میں آیا اور گرنے کے انداز میں جوتوں سمیت پیٹھ کے بل بیڈ پر لیٹ گیا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ اسے یاد آیا کہ جب پہلی اور آخری بار اس نے بریرہ کی زبانی کاشان کا ذکر سنا تھا تو کاشان کا اسٹیٹس جان کر اسے بریرہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اس کی نازو پری بہن نے کیسے ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور کو شریک حیات کے طور پر پسند کر لیا، مگر اب احساس ہوا تھا کہ وہ معمولی ٹیکسی ڈرائیور بہت خاص تھا۔ وہ اعلیٰ ظرف تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کا کا مسئلہ نہیں بناتا تھا، سچا تھا، اور اس کے پاس بے شک دولت نہیں تھی، لیکن اپنوں کے لیے توجہ و وقت تھا، وہ وقت و توجہ جس کے لیے بریرہ ترسا کرتی تھی۔ صاحب، ملازم کے پکارنے پر سوچ کے دھاگے ٹوٹے۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا صاحب کہ آپ آج واپس آئیں گے، اسی لیے شکیلہ نے کھانے میں کچھ خاص نہیں بنایا ہے۔ کل والا سالن تھا تو ہم نے وہی کھا لیا۔ آپ بولیں تو وہ جلدی سے کچھ بنا دے گی یا باہر سے آپ کے لیے کچھ لے آؤں؟ دروازے پر کھڑے راشد نے وضاحت کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، رہنے دو۔ اس نے یوں ہی لیٹے ہوئے منع کیا۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ کہہ کر گیا نہیں، غالباً اسے کوئی اور بات بھی کرنی تھی۔ اچھا صاحب، وہ ایک بات کرنی تھی، اس نے تمہید باندھی۔ ہاں بولو، وہ سن رہا تھا۔ وہ دراصل گاؤں میں میری بہن کی شادی ہے تو اس کے لیے ہم دونوں کو ایک ماہ کی چھٹی چاہیے۔ اس نے جھجکتے ہوئے عرضی پیش کی۔ اصل میں اب یہاں بھی زیادہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، بھی جان بھی چلی گئی ہیں، آپ بھی گھر پر نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارا خیال تھا کہ کچھ دن گاؤں میں رک کر آ جائیں گے، لیکن اگر آپ منع کرتے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے جلدی سے کہا۔ تم لوگ جتنے دنوں کے لیے چاہو جا سکتے ہو، گھر میں تو واقعی سناٹا ہی رہتا ہے، یہاں رہ کر بھی کیا کرو گے؟ اس نے سادگی سے جواب دیا تھا، مگر اس کے انداز میں عجیب سا خالی پن تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت مہربانی۔ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ بابر پھر چھت کو تکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر مختلف یادوں میں کھو گیا، کیونکہ اس ویران گھر میں اسے اب انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ گنگناتے راستوں کی دلکشی اپنی جگہ اور سب کے درمیان تیری کمی اپنی جگہ۔ بینی نے دونوں بازو سینے پر لپیٹنے کے بعد چھت کی باؤنڈری سے ٹکائے ہوئے تھے، جہاں وہ اس وقت کھڑی یوں ہی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ رات کا وقت ہونے کے باعث سب اپنے اپنے گھروں میں محو خواب تھے۔ اسی گلی میں بھی سناٹا ہو رہا تھا اور آس پاس بنے گھروں میں بھی۔ بینی، تو سوئی نہیں ابھی تک؟ کاشان کہتا ہوا اس کی جانب آیا۔ نئی جگہ ہے نا، اس لیے نیند نہیں آ رہی، اس نے کاشان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو خود بھی اب دونوں بازو باؤنڈری پر رکھے برابر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بی جان سو گئی؟ بینی نے پوچھا۔ ہاں، میری پیدائش کے ٹائم کی نہ جانے کون کون سی باتیں بتاتے ہوئے سو گئیں، اس نے مسکراتے ہوئے محبت آمیز جواب دیا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی۔ تجھے یاد ہے شانی، بہت پہلے جب تیری یونی کی فیس بھرنے کے لیے میں نے اور دادا نے سنی کے ساتھ مل کر کار چوری کی تھی، تب تو ناراض ہو گیا تھا۔ اس دن تو ایسے ہی چھت پر بیٹھا تھا اور بہت دکھی تھا، کیونکہ منا نے تجھے حرام زادہ ہونے کی گالی دی تھی۔ بینی نے گزری بات یاد دلائی۔ ہاں، وہ سب بھلا کیسے بھول سکتا ہوں، اس نے آہستہ سے تائید کی۔ اب تیرے وجود سے اس گالی کا ٹھپا ہٹ گیا، ثابت ہو گیا کہ تو کسی کی جائز اولاد ہے، تو کچرے کے ڈھیر سے ملا شانی نہیں بلکہ کاشان احمد ہے، اپنی ماں کا لخت جگر۔ بینی کے انداز میں بے وقت خوشی اور رشک تھا۔ کاشان کے وجود میں بھی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ بلا شبہ گزرا ماضی اس کے لیے بہت کٹھن تھا، خاص طور پر وہ سوالیہ نشان جو اس کے وجود سے گالے کی طرح چمٹا ہوا تھا، اور اب قدرت کی مہربانی سے وہ دھل چکا تھا، جس کے لیے وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ تجھے تیری ماں مل گئی، بریرہ کو انصاف مل گیا، بابر کو اپنا بدلہ مل گیا، اور تم سب کو دیکھ کر آج پہلی بار میرا دل بھی چاہا کہ کاش مجھے بھی میرے ماں باپ مل جاتے تو میری زندگی بھی مکمل ہو جاتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خلا میں دیکھتی بے بسی سے کہہ گئی۔ مکمل تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر چاہے وہ تو ہو، میں ہوں یا بابر۔ اس نے بابر کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔
بلکہ اگر ہم حقیقی پہلو دیکھیں تو ہم سب میں سب سے زیادہ ادھورا اور اکیلا بابر رہ گیا ہے۔ مجھے میری ماں مل گئی ہے۔ تیرے پاس میں اور بی جان دونوں ہیں، مگر بابر، اس کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اس نے مزید کہتے ہوئے وہ پہلو واضح کیا جو وہ نظر میں ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے شانی، جا کر سو جا۔ اس نے اچانک بات ختم کرتے ہوئے جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ وہ اس کے ذکر سے بھی کترا رہی تھی۔ امی میری شادی کروانا چاہتی ہیں، کاشان نے یکدم کہتے اس کے قدم روکے۔ وہ رک کر واپس پلٹی۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ پہلے بابر کا گھر بسائیں گے اور پھر میری شادی کر کے گھر میں بہو لے کر آئیں گی۔ وہ مزید بولا۔ ہاں تو کر لے شادی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی بات پر بینی کا نہ سمجھ تاثر حیرت میں بدلا۔ مطلب تو کسی کو پسند کرتا ہے؟ وہ بے یقینی سے نتیجے پر پہنچتی اس کی جانب آئی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ سخت حیران تھی۔ تو نے بریرہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ چل اب جلدی بتا کہ وہ کون ہے، تجھے کب ملی اور کیا میں اسے جانتی ہوں؟ وہ پل بھر میں اپنا غصہ بھول بھال کر پرجوش ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بریرہ کے علاوہ اگر میں کسی لڑکی سے شادی کروں گا تو وہ ایسی ہوگی جسے میرا سارا ماضی حرف بحرف سچ پتہ ہو، اس سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو، وہ مجھے بریرہ کی یادوں کے ساتھ قبول کرے۔ اس نے بتانے سے قبل اپنے خیال کی وضاحت کی۔ پاگل ہو گیا ہے؟ بھلا کون لڑکی اپنے شوہر کے ماضی کی داستان محبت قبول کرے گی؟ ایسا تو زندگی بھر کنوارا رہ جائے گا۔ بینی کو اس کی عقل پر تعجب ہوا۔ مجھے زندگی بھر کنوارا رہنے میں بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی ماں کی آنکھوں میں حسرت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب مجھے ایک ایسی لڑکی نظر آئی ہے جو میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ وہ اب بھی بات گھمائے جا رہا تھا۔ ہاں تو کون ہے وہ؟ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ میرے جیسی ہی ہے، بن ماں باپ کی، یتیم و بے سہارا، میرے اور بریرہ کے بارے میں سب جانتی ہے، مگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے کہتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ کیوں نہیں کرے گی؟ اور وہ ہے کون؟ اس نے بے تابی سے جاننا چاہا۔ کاشان نے نظر اٹھا کر بینی کو دیکھا جو کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کون ہوگی وہ لڑکی جس کو کاشان پسند کرنے لگا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہیں ہماری بینی تو نہیں؟ لیکن اگر بینی ہوگی تو پھر بابر کی شادی کس سے ہوگی؟ کیا بابر کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آئے گی؟ کیا بابر کسی اور کو اپنے دل میں بسائے گا؟ ابھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو یقیناً آپ بھی یہ سب جاننے کے منتظر ہوں گے اور میں بھی منتظر ہوں، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔